دیکھو یہ جو خیال ہوتا ہے نا، خیال یہ کبھی مرتا نہیں ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، خیال کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے۔ کائنات بسیط میں خیالات کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی خیال آتا ہے، آپ کے دماغ سے جو بھی خیال طلوع ہوتا ہے نا، وہ اس ساری کی ساری کائنات میں اس کا اپنا ایک وجود ہے جو ہوتا ہے، ایگزسٹ ہوتا ہے، اور ساری کی ساری زندگی ایگزسٹ کرے گا، کبھی بھی نہیں مرے گا۔ ٹھیک ہے؟ خیالات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پھر پہچانتے ہیں، ان کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، اور یہ فریکوینسی ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتی ہے۔ آپ کے دماغ سے ایک خیال اٹھا، وہ خیال جو ہے تو وہ کروڑا اور خیالات کے ساتھ انسنک ہو گیا۔ جن جن خیالات کے ساتھ وہ انسنک ہوا، وہ جن کے بھی خیالات تھے، وہ آپس میں ان کا ایک کنیکشن بن گیا۔ اچھا، پھر وہ خیال ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کا قلب اس وقت کس حالت میں ہے، وہ جو ہے تو اس کو پھر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ یہ خیال جو ہے تو یہ وہ ہے جو کہ میرے دل سے نکلے ہوئے خیالات کے ساتھ انسنکٹ ہے، اور میں اس کو پھر وہ جتنے زیادہ خیالات ہوں گے اتنا اس خیال میں وہ آ جاتی ہے، تقویت آ جاتی ہے، انرجی آ جاتی ہے، پاور آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن کی۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچا کرو، پازیٹیو سوچا کرو، تم پازیٹیو سوچو گے تو بہت سارے پازیٹیو خیالات جو ہیں وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اور الٹیمیٹلی جو ہے تو تم پازیٹیو ہی سوچنے لگو گے۔ تم نیگیٹو سوچو گے تو بہت سارے نیگیٹو خیالات جو ہے تو تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اور تمہاری پرسنالٹی نیگیٹو بن جائے گی۔ تو اصل میں یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ خیال جو ہے تو یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بہت بڑے روحانی لوگ ہوتے ہیں جن کے خیالات جو ہیں وہ اس کائنات میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اتفاقاً اگر آپ کا خیال جو ہے تو اس فریکوینسی کا ہوا جو کہ اس بندے کے خیال کی فریکوینسی تھی، تو وہ ایک نیکی کی طرف آنے کا جذبہ یکدم سے آپ کے اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ جا کے کسی کے مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ روٹ کاز جو ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز اصل میں یہ ہوتی۔ تو یہ بات جو ہے تو یہ اس سے آپ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ اس بات کو پوری طرح سمجھے، ایک فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ اور جن کی آنکھیں ہوتی ہیں ہماری طرح اندھے نہیں، تو ان کو اصل میں وہ خیالات کا جال جو ہے وہ نظر بھی آتا ہے۔ اور اصل میں کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف اصل میں ان خیالات کو فلٹر آؤٹ کر کے کسی خاص خیال پر اپنے دل کی قوت کو مرکوز کرنے کا نام ہے۔ آپ نے کسی بندے کو دیکھا ہے، آپ سب کانشیسلی، اور آپ جو ہے تو آپ میں کشف کی قوت ہے، صلاحیت ہے، تو آپ اس بندے کے خیال کو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ کہیں بھی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا سوچ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو بہت ریفائن کیا ہے۔ آپ اس بندے کے خیالات کو ٹریس کرتے کرتے اس کے دماغ میں اپنا خیال بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی ہوں گی۔ میکینزم آف ایکشن اس کا یہ ہے، یہ ایسی ہوتی۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھے کہ اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے کمال کام ہے۔ اللہ نے سورج جو ہے تو اس کو پراپرٹی رکھی ہے کہ وہ فوٹوسنتھسس اس کے ذریعے ہوتی ہے، کلوروفل بنتی ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک میٹا فزیکل پروسیس ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ کوئی سپیریئر لوگ ہیں، نہیں، یہ ایک میٹا فزیکل کانسیپٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو کشف ہوتا ہے یا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ نے جو خیال میں قوتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اس کا
آپ کے بزرگ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے ولی اللہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے جو ہے تو کوئی روحانی شخصیت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے یہ جوگی کو بھی ہو سکتا ہے, تو یہ راہب کو بھی ہو سکتا ہے, تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو موڈ کا سوئنگ ہونا ہے وہ بھی کیا خیالات میں ہو سکتا ہے کہ ہو, لیکن ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہو. موڈ کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے, اور سوچ سیکنڈ اسٹیج رکھتا ہے. سوچ کے لیے آپ کو ماضی میں کوئی نہ کوئی ڈاٹا چاہیے. کہتے ہیں یار بندہ بڑی سوچ میں گم, وہ فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا, وہ اپنے جو موجودہ ایگزسٹنگ اس کے پاس ڈاٹا بینک ہوتی ہے اسی کو یوز کر کے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے. تو اگر کوئی چیز اس کو سمجھ آ جائے تو وہ ہنس لیتا ہے, نہ سمجھ میں آئے تو فرسٹریٹ ہوتا ہے, جب فرسٹریٹ ہوتا ہے تو موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. کبھی کبھی جو ہے تو انسان, ہر انسان کی ایک انر پرسنالٹی ہوتی ہے, اور اس کا ایک اورا ہوتا ہے, اس کا ایک تاثر ہوتا ہے, ایک میٹا فزیکل تاثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے وہ اوراز جو ہیں, جو میٹا فزیکل تاثرات ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسنک ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. تو ایک بندہ ہے, اس کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ کو وہ بندہ ویسے ہی اچھا لگتا ہے. دوسرا بندہ ہے جو آپ کو ایسے ہی برا لگتا ہے, یعنی کوئی اس نے کچھ, آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی وہ جو جس بندے کے پیچھے آج کل پی ٹی آئی والے لگے ہوئے, وہ بندہ مجھے ایسے ہی برا لگتا ہے. میں تو اسے ملا بھی نہیں ہوں, نہ میں نے اس کی کوئی تقریر سنی ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. I don't have any reason to dislike that person. Somehow I don't like him. نہیں تو وہ اس لیے ہم میں کوئی انکمپیٹیبلٹی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اس کو بھی میں اتنا ہی برا لگتا ہوں گا اگر وہ مجھے جانے گا تو. اس لیے کہ ہم دونوں میں کی یہ فیلنگ میوچول ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, ان کے ساتھ بھی میرا ایسی قسم کا رشتہ ہے. جن کو میں پسند کرتا ہوں کسی وجہ سے. تو یہ ایسا ہوتا ہے. پھر وہ بندہ اگر فرض کیا آپ کے اورا میں انکمپیٹیبلٹی ہے, آپ کی شخصیت کا جو اسپرچل وہ ہے, اسپرچل پیراڈائم ہے, اگر وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ کانٹیکٹ آ جائے, آپ اس کے قریب بیٹھیں گے, آپ جو ہے تو آپ ایسے ہی آپ کا موڈ جو ہے تو خراب ہو جائے گا. تو یہ ان ساری چیزوں کے بڑے سمپل سے ریزنز ہوتے ہیں.